یہ جو ابھی ہماری بہن ہے مجھے ان سے کوئی ذاتی اناد نہیں ہے، ہماری سیاسی حریف ہے، لیکن میرا سوال ہے یہ جو بلوچستان میں آپ نے کیا ہے وہی آپ نے پنجاب میں کر دیا۔ مریم نواز شریف صاحبہ کل وزیر اعلیٰ کا انہوں نے اوتھ اٹھایا ہے، میں ان کو مبارکباد ضرور دیتا۔ میں نے ان کے والد محترم میاں نواز شریف صاحب کو 2013 میں مبارکباد دی تھی جب وہ وزیر اعظم بنے، ایوان میں پاس جا کے ہاتھ ملا کے مبارکباد دی، لیکن مریم بی بی کو کیوں نہیں دی؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ پہلے آپ وہ سیٹ تو جیتیں جس پہ آپ نے ایم پی اے بننا ہے۔ آپ تو مہر شرافت سے ہار چکی ہیں میاں صاحب، آپ تو صرف مانسیرا میں نہیں ہارے، میاں صاحب آپ تو لاہور میں ہار چکے ہیں، حمزہ صاحب آپ تو اپنا لاہور ہار چکے ہیں۔ آپ کے بڑے بڑے سورما اپنے اپنے سیٹیں ہار گئے، کچھ کو بچا لیا گیا، کچھ کو نہ بچایا جا سکا۔ یہ بھی میاں صاحب چیک کریں، اپنی منجی تلے ڈانگ پھریں کہ شہباز صاحب، میاں صاحب آپ کی جماعت کے اندر سے کچھ لوگوں کو جتایا گیا، میاں صاحب آپ کے کچھ لوگ ہار گئے۔ دوسری بات جس مقصد کے لیے آج ہم یہاں پہ اکٹھے ہوئے ہیں وہ یہ ہے کہ قوم کے حق پہ ایک ڈاکہ ڈالا گیا ہے۔ غریب آدمی کے پاس اس ملک میں آخری ہتھیار اس کا ووٹ ہے۔ جب اس کا، میں چونکہ سیاسی کارکن ہوں، تیسری بار اللہ کے حکم سے عمران خان صاحب کی برکت سے، تحریک انصاف کی وجہ سے میں اس ایوان میں پہنچا ہوں، مجھے اس کا تجربہ ہے۔ جب آپ کے علاقے کا کوئی شخص ناراض ہوتا ہے تو وہ داڑھی پہ ہاتھ پھیر کے کہتا ہے کہ الیکشن میں دیکھیں گے۔ یہ غریب آدمی کا ایک تھریٹ پرسپشن ہے کہ میں اپنے ووٹ سے اپنا ملک ٹھیک کروں گا۔ اگر یہ اختیار بھی ہم نے غریب آدمی سے چھین لیا کہ 5 سال بعد وہ اپنے ملک کا فیصلہ بھی نہ کر سکے اور اس کی مرضی کے بغیر کچھ اور لوگوں کو ان کے اوپر وائس رائے کے طور پہ بٹھا دیا جائے، تو یہ وائس رائز تو 47 سے پہلے بھی آ رہے تھے۔ ہماری لڑائی کیا ہے؟ ہماری لڑائی کسی شخصیت یا کسی ادارے سے نہیں ہے، ہماری لڑائی اس سوچ سے ہے کہ 47 میں جب بابائے قوم نے پاکستان کو آزاد کیا تو انہوں نے اس تابوت پہ آخری کیل ٹھوک دی کہ مسلمانان ہند پہلے اور اب پاکستان ظاہر ہے، کیونکہ اب ملک پاکستان بن چکا تھا۔ ہمارے فیصلے لندن میں نہیں ہوں گے۔ اس مقصد کے لیے عمران خان صاحب اور ہم سب جب ہم تحریک انصاف میں آئے ہیں، ہماری جدوجہد ہی یہ ہے کہ لندن کی غلامی سے آزاد ہو کے ہم واشنگٹن کی غلامی میں نہیں جائیں گے اور نہ تل ابیب اور اسرائیل کی۔ کیوں ایسا کیا گیا کہ عوام کے حق پہ ڈاکہ ڈالا گیا؟ میری پرسوں ترسوں عالمگیر خان کراچی کے ہمارے ایکس ایم این اے سے بات ہوئی، بڑے افسردہ لہجے میں انہوں نے مجھے بتایا کہ 1 لاکھ سے زیادہ ان کا ووٹ تھا، 1,17,000 ہے، 1,15,000، وہ منہا کر کے جو شخص 10-15 ہزار جس کا ووٹ تھا اس کو جتوا دیا گیا۔ آپ کیسے ایسے کر سکتے ہیں؟ یہ قوم کے ساتھ مذاق کیسے آپ ایسے کر سکتے ہیں؟ اگر ہم نے یہی کرنا ہے تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اتنے اربوں روپے کیوں لگائے گئے؟ ہماری 80 اور 85 سال کی خواتین، بزرگ، ویل چیئرز پہ بیٹھے لوگ لائنوں میں 8 گھنٹے کھڑے ہو کے انہوں نے جو ووٹ ڈالا ہے وہ کس لیے ڈالا ہے؟ اگر ہم نے یہی کرنا تھا اور اگر ہم نے فارم 47 پہ لوگوں کو جتانا تھا تو پھر اتنے بڑے پروسیس کی کیا ضرورت تھی؟ یہ جو ابھی ہماری بہن ہے مجھے ان سے کوئی ذاتی اناد نہیں ہے، ہماری سیاسی حریف ہے، لیکن میرا سوال ہے یہ جو بلوچستان میں آپ نے کیا ہے وہی آپ نے پنجاب میں کر دیا۔ مریم نواز شریف صاحبہ کل وزیر اعلیٰ کا انہوں نے اوتھ اٹھایا ہے، میں ان کو مبارکباد ضرور دیتا۔ میں نے ان کے والد محترم میاں نواز شریف صاحب کو 2013 میں مبارکباد دی تھی جب وہ وزیر اعظم بنے، ایوان میں پاس جا کے ہاتھ ملا کے مبارکباد دی، لیکن مریم بی بی کو کیوں نہیں دی؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ پہلے آپ وہ سیٹ تو جیتیں جس پہ آپ نے ایم پی اے بننا ہے۔ آپ تو مہر شرافت سے ہار چکی ہیں میاں صاحب، آپ تو صرف مانسیرا میں نہیں ہارے، میاں صاحب آپ تو لاہور میں ہار چکے ہیں، حمزہ صاحب آپ تو اپنا لاہور ہار چکے ہیں۔ آپ کے بڑے بڑے سورما اپنے اپنے سیٹیں ہار گئے، کچھ کو بچا لیا گیا، کچھ کو نہ بچایا جا سکا۔ یہ بھی میاں صاحب چیک کریں، اپنی منجی تلے ڈانگ پھریں کہ شہباز صاحب، میاں صاحب آپ کی جماعت کے اندر سے کچھ لوگوں کو جتایا گیا، میاں صاحب آپ کے کچھ لوگ ہار گئے جن نے ہارنا تھا کیونکہ وہاں سے ہم جیت چکے تھے، شہباز صاحب کے کچھ لوگوں کو جتا دیا گیا۔ یہ کیوں کیا گیا؟ یہ کیا کھیل ہے؟ خیبر پختونخوا میں
صرف بلوچستان کی کہانی تو نہیں ہے. خیبر پختونخوا میں ہم پورا خیبر پختونخوا جیتتے ہیں. پشاور ویلی میں کچھ لوگوں کو ہروا دیا گیا, تیمور خان جھگڑا کو ہروا دیا گیا, بنگش کو ہروا دیا گیا. کیوں ہروایا گیا؟ کیا ہمارے